ہندوؤں میں ماں باپ کے پیر چھوئے جاتے ہیں، ماں کے بھی اسلام میں پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ دیا گیا ہے، مقولہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور لوگ گھڑے بھی ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ موضوع اور من گھڑت ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ سچ ہے کہ جنت تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، لیکن ماں کے قدموں کو چھونے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ماں کی قدموں کو چھوؤ، نہیں، چوم نہیں سکتے ہو، جھک نہیں سکتے ہو، پیر نہیں چھو سکتے ہو، لیکن ماں کے پیروں کے نیچے جنت کو تلاش کر سکتے ہو، یعنی خدمت کر سکتے ہو، خدمت۔ اور ایک صحابی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی ماں کو جو آنکھوں سے اندھی اور دانتوں سے دانت نہیں تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے اندھی تھی، ہاتھوں سے کوڑی تھی، پیروں سے لنگڑی ہو چکی تھی، وہ صحابی اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر سے ٹکرا گئے، پوچھنے لگے امیر المومنین میری ماں ہے یہ، کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس عمر میں اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو اور اپنی ماں کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو، اللہ قبول فرمائے۔ کہا آمین، لیکن مجھے تو یہ پوچھنا ہے اے امیر المومنین، یہ میری ماں کھانا نہیں بنا پاتی ہے، بچپن میں مجھے خوب کھلایا، لیکن اب میں کھانا پکا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، میری ماں لیٹرین نہیں کر پاتی ہے، میں کراتا ہوں اور اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، میری ماں کپڑے نہیں دھو پاتی ہے، میں کپڑے دھوتا ہوں اور اپنی ماں کو پہناتا ہوں۔ اور اس نے کہا میرے مرنے کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جائے، مجھے بیٹا یہ گمراہ کرا دے، تو میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر لاد کر لایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، ابھی صفا اور مروہ کی سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فرمایا تم اپنی ماں کے حق کی بات کرتے ہو، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی، اس وقت اس کو جو درد ہو رہا تھا، اس وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس نے تکلیف کے لہجے میں پہلی جو آہ نکالی تھی، پہلی جو چیخ نکالی تھی، آہ، پہلی جو آواز اس نے نکالی تھی، آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں کہاں ہو تم اس جلسے میں آئے ہو، اور سن لو تمہاری ماں اگر بیمار ہے، تمہارے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارے گھر میں اور کوئی بھائی نہیں ہے، اور تمہاری ماں بیمار ہے یا آنکھوں سے اندھی ہے یا وہ بستر پہ اکیلی ہے، تو تمہارا گھر میں رہنا کا جو ثواب تھا وہ اس جلسے میں رات بھر جاگنے کا ثواب نہیں ہے۔ اور اگر ماں نے منع کیا بیٹے مت جاؤ، تم نے کہا میں رات میں آ جاؤں گا، تو سن لو تم نے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ گئے تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ اس جلسے کو سننے کے باوجود بھی تمہیں عذاب